کالج گروپ کا مقابلہ انشاءاللہ ابھی 4:15 بجے شروع ہوگا، اور جو طلبہ جو پارٹیسپینٹس کالج گروپ کے ہیں وہ 4:15 بجے سے قبل یعنی نماز کے فوراً بعد اسٹیج پر آ جائیں گے۔ کالج گروپ کا تقریری اپنا خطاب شروع کریں۔ موضوع ایک بار پھر سے سن لیجئے، صحابہ کرام آسمان نبوت کے درخشاں ستارے۔ محمد انس صاحب کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ جناب صدر اور باوقار سامعین کرام، الحمدللہ آج یہ طالب علم گورکھپور کے اس عظیم الشان مسابقے میں شرکت کر کے مسرت محسوس کر رہا ہے۔ جس عنوان کو لے کر آپ کے بیچ حاضری نصیب ہوئی ہے وہ عنوان حب صحابہ سے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ سامعین کرام، بلا صبح حضرات صحابہ کرام وہ قدسی صفات اللہ کے منتخب بندے ہیں جن کی آنکھوں نے جمال جہاں آرائے محمدی کا دیدار کیا، جن کے کان کلمات نبوت سے مشرف ہوئے، جن کے دل انفاس مسیحہ محمدی سے زندہ ہوئے، جن کے پاؤں معیت محمدی میں آبلا پا ہوئے، جو پاکیزہ دل کے مالک، صدق و تقوی کے مجسمے، وفاداری و جانثاری کے پیکر، آفتاب نبوت کے روشن چراغ اور آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے تھے، جن کی عبادت و اخلاص پر خود خالق کائنات گواہ ہے، جن کا ثناءخواں خود رب ذوالجلال ہے۔ عزیز ساتھیو، صحابہ نبی کے نبوت کے عینی گواہ اور نبی صحابہ کی عظمت کے عینی شاہد تھے، جن سے محبت کو نبی سے محبت اور جن سے بغض کو نبی سے بغض قرار دیا گیا۔ صحابہ سے عقیدت کو عین ایمان اور ان سے بدگمانی کو کفر و نفاق شمار دیا گیا۔ وہ حق و ہدایت کے معیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے ایمان کو مسلمانوں کے لیے معیار و نمونہ قرار دیا ہے۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، صحابہ کرام کی محبت و عظمت نہ صرف مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے بلکہ تکمیل ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ ان کی ناموس و حرمت کا تحفظ و دفاع ان کے دینی فرائض میں شامل ہے، اور اس فریضے کی جد و جہد کا سلسلہ بھی قرن اول سے جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے ان کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے ایسا کیا ان قریب اللہ اس کی خود گرفت کرے گا۔ حضرات، صحابہ کرام قرآن و سنت کی تعمیر و تصریح کا صحیح اور بہترین نمونہ ہے، اس لیے ان کی حرمت و ناموس کا تحفظ، ان کی ثقافت و صداقت کو شک و شبہ سے بالا تر سمجھنا اور ان کی عدالت کا دفاع کرنا ضروری ہے، اور اہل اسلام اس ذمہ داری کو قرن اول سے لے کر اب تک پوری محنت اور جد و جہد کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، کہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے محمد انس، اور اس کے بعد دوسری اگلے امیدوار ہیں عمار یزدانی۔ عمار یزدانی آ جائیں، وقت کم ہے اس لیے بیچ میں زیادہ وقت نہ لگائیں آپ لوگ، 5 منٹ کی تقریر ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم۔
میری تقریر کا موضوع ہے صحابہ کرام آسمان نبوت کے درخشاں ستارے۔ محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک بے مثال آفتاب ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور سارے کائنات پر چھا گیا۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو دنیا کی ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سیرت طیبہ کا نور روح و دل کو منور کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم، کائنات گھٹا توپ تاریخیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شراب، شباب، کباب اہل عرب کے رگوپے میں شرائط کر چکا تھا، گویا کفر و ضلالت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کہ جس میں انسانیت کی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، بت پرستی عام ہو گئی تھی، گناہ بڑھ رہے تھے کہ ایسے عالم میں رحمت خدا بندی کو جوش آیا اور 12 ربیع الاول 570 عیسوی کی صبح سورج طلوع ہوا اور کائنات میں ایسا نور چمکا کہ ستارے جھک گئے، بت گر گئے۔ ادھر عبد المطلب حیران ہیں، ادھر شاہ ایران پریشان ہیں۔ حاضرین محترم، فاران کی چوٹی سے آفتاب رسالت کی روح جھلملائی، عرب کے ریگزار سے آفتاب نبوت کی ضیاء پھیلی، عالم انسانیت میں مدثر، مزمل، طٰہٰ، یاسین کی گونج بھی۔ آپ کی تشریف حاضری الویت و ابدیت اس شان سے ہوئی کہ آپ معلم انسانیت بن کر آئے۔ آپ کی آمد سے کعبہ کی بتوں نے سر نگاہ کر آپ کا استقبال کیا۔ کیسر و کسریٰ کے محل کے کنگوروں نے ٹوٹ ٹوٹ کر مبارکبادی دی۔ ساحل نیل سے لے کر خاک کاجگر نے جشن مسرت منایا، کیونکہ آنے والی ذات کوئی عام انسان نہیں بلکہ معلم انسانیت ہے کہ جب آپ نے رحم کا درد دیا تو قرآن پکارتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور جب آپ نے ہدایت کا درد دیا تو قرآن پکارتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اور جب آپ نے اخلاق کا درد دیا تو قرآن پکارتا ہے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ سرد عالی وقار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھٹکی انسانیت کو صراط مستقیم کے راستے پر لانے کی تعلیم دی۔ ارے آپ نے تو بیمار مخلوق کا مسیحا بننے کی تعلیم دی۔ ارے آپ نے تو صداقت و ذہانت کی ایسی تعلیم دی کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ارے آپ ہی تھے جنہوں نے بتایا نانا نواسوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے، ارے حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، غربت ہو تو کیسے گزارا کرتے ہیں اور دولت ہو تو کیسے گزارا کرتے ہیں، کیونکہ آپ معلم انسانیت بن کر آئے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کو حبیب اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ حاضرین محترم، ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اب آپ نبی کب بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی، میرے سر پر نبوت کا تاج سج گیا تھا، میں نبی بن گیا تھا، اور یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ہمیں ختم نبوت پر یقین رکھنا لازم ہے۔ تو پھر کیوں کبھی مشرق تو کبھی مغرب سے ختم نبوت کی مہر کو چھیڑنے کی صدائے کیوں آتی ہے؟ آخر کیوں؟ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر۔ کہ صدر علی وقار اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح پارہ 26 کے اندر صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی مقبولیت کو بیان فرمایا ہے۔ بلا شبہ جیسے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ویسے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو ملے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو ملے اور نہ ہی ان سے پہلے کسی نبی یا رسول کو ملے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رتبہ اور ہم فضیلت کوئی اور رسول نہیں، اسی طرح انبیاء کرام میں آپ صلی اللہ علیہ انبیاء کرام کے صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے تمام صحابہ کو ستاروں کے مانند قرار دیا ہے اور ان میں سے کسی کی اتباع و پیروی کو نجات کا ذریعہ فرمایا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام کو برا کہنا، ان کی تحقیر کرنا، ان پر زبان درازی کرنا اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لینا ہے، کیونکہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو ان کے مرتبہ کو پہنچنا تو درکنار ان کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام نے ایمان و عمل کی راہ میں جو قربانیاں دی ہیں وہ اتنی ظاہر ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی عظمت صحابہ کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صحابہ کرام کا طریقہ و زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ محترم حضرات، سچائی کی تعلیم دی تو صدیق اکبر بنا دیا، سچائی کی تعلیم دی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، عدل درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو حضرت عثمان غنی بنا دیا اور مکتبہ شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. یہ تھے عمار یزدانی اور اس کے بعد تیسرے شریک مقابلہ ہے امان الرحمن آپ کے سامنے. حضرات یہ صوبائی سطح کا مقابلے کا آخری دور چل رہا ہے اور تقریری مقابلہ ہے اسکول کالج گروپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. عزیز ساتھیوں، آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے آسمانی نبوت کے درخشاں ستارے. وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سامعین و بزم، جس طرح سرور کونین رحمت عالم فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام کمالات و صفات کی جامع اور انسانیت کی معراج ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سیرت و کردار کے اعتبار سے اتنے ارفع و اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر آج تک ان سے بہتر کسی انسان پر آفتاب طلوع نہیں ہوا. یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے عشق رسول کی آگ میں فنا ہو کر حیات جاودانی حاصل کی تھی. تہذیب و تمدن کی زلفوں کو انہوں نے ایسا سنوارا کہ جہالت کے اندھیروں اور کفر و شرک کی ظلمتوں میں انہوں نے ہدایت کی شمعیں روشن کی. اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے انہوں نے جان، مال، اولاد، جس شے کی ضرورت پڑی انہوں نے حاضر کر دی. ان کے صدق و خلوص، دیانت و امانت، خیر و ایثار اور زہد و ارتقاء کی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ ان کے نفس و گرم سے آج تک کے فیض و سعادت کی چراغ روشن ہے. اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے انہوں نے ماں باپ کو چھوڑا، اہل و عیال سے جدائی اختیار کی، اپنے قبیلے اور وطن عزیز کو خیر آباد کہا، گھر بار لٹایا، فاقے سہے، ہر طرح کی جسمانی اذیتیں برداشت کی. اللہ تعالیٰ کے ان پاک باز برگزیدہ بندوں کا یہ جذبہ ایثار بارگاہ خداوندی میں اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کی تعریف و تحسین کی گئی اور کھلے لفظوں میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی. مثلا سورہ انفال آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا والنصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. سامعین و حضرات، اب تاریخ کی ان روشن زندگیوں کے بارے میں ہم جانیں گے جن کی پاکیزہ زندگی رہی، دنیا کے لیے نمون و حیات ہے. حضرت خباب بن عارت کی ورافتگی کا عالم ان کی خود زبانی سنیے. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب سے پوچھا کہ جب آپ ایمان لائے تو مشرکوں نے آپ پر کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میری پشت پر نظر ڈالیں. حضرت عمر نے ان کی پشت پر نظر ڈالی اور وہ حیران ہو گئے اور وہ حیران و شداد ہو کر کہنے لگے کہ عمر نے آج تک ایسی زخم سے چور پیٹ کسی کی نہیں دیکھی. حضرات، اب تھوڑا اس عاشق زار کا واقعہ بھی سن لیجئے جس کی بابت علامہ اقبال نے کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سامعین و حضرات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یہ تمنا جتائی کہ وہ کفار مکہ کے سامنے اعلانیہ تبلیغی دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا. پھر بھی کافی اصرار کے بعد آپ نے انہیں اجازت دے دی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مجلس میں کھڑے ہوئے اور توحید کا نغمہ کہنے لگے. یہ توحید کا نغمہ اسلام کی پہلی اعلانیہ دعوت تھی. یہ نغمہ سن کر کفار مکہ تیش میں آ گئے اور تیش میں آ کر آپ پر حملہ ور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ لہو لوہان ہو کر بے ہوش ہو گئے. تو کفار مکہ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ انتقال کر چکے ہیں، تو آپ کو وہ وہیں چھوڑ کر چلے گئے. جب آپ کے اہل خانہ کو اس بات کی خبر موصول ہوئی تو وہ لوگ گئے اور آپ کو اٹھا لائے. تمام کنبہ آپ کے ارد گرد موجود تھا اور سب کو اسی بات کی فکر تھی کہ کب حضرت ابوبکر کو ہوش آئے. لیکن یہ عاشق رسول پورا دن بے ہوشی کی حالت میں رہے. جب ان کو ہوش آیا، آنکھ کھلی، ان کی زبان کا پہلا جملہ کیا تھا؟ ان کی زبان کا پہلا جملہ تھا کہ سرکار دو عالم کا کیا حال ہے، کہ سرکار دو عالم کا کیا حال ہے. یہ جملہ سن کر تمام کنبہ ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو اس کی فکر ہے اور اس کو تو کسی اور کی ہی فکر دامن گیر ہے. حضرات، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق سے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کیا.
جب مشرکین کو اس بات کی خبر موصول ہوئی تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں تو برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا. انہیں اپنی جان دینا تو گوارا تھا لیکن دامن مصطفیٰ چھوڑنا ہرگز گوارا نہ تھا. حضرات، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہم جھانکیں گے تو ہمیں بہت سی ہدایتیں ملیں گی. ان کی ہر خوشی، ہر غم، ہر لمحہ اللہ کے رسول کی اطاعت پر قربان تھا. یہ اسی سے سلام کلام کرتے تھے جس سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. یہی ان کی کامیابی کا راز تھا. آج امت کو اسی جذبے کی ضرورت ہے. آپ کا وقت پورا ہو گیا. شکریہ. بہت خوب. اور وقت ختم ہو چکا تھا، انہوں نے فوراً چھوڑ دیا، اچھی بات ہے. اس کے بعد چوتھے شریک مقابلہ ہے اریب عرفان خان. وقت کا خیال رکھیے، ویسے بھی وقت بہت تنگ ہے ہمارے لیے، مغرب بعد ہی فائنل پروگرام بھی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جلسہ و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین اکرام، آج میری تقریر کا عنوان صحابہ کرام آسمان نبوت کے درخشندہ ستارے ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما من رآنی او رآ من رآن، یعنی جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. میرے عزیزوں، صحابہ کرام کی اہمیت اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہے. انہی اہمیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اختر لکھنوی کہتے ہیں نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، ہر ایک ان میں ہادی، ہر ایک رہنما ہے. شریعت کی راہوں پہ ہم کو چلایا، صحابہ کا احسان ہم پر بڑا ہے. انہی کا ہے دنیا میں ہم کو سہارا، انہی کا ہمیں حشر میں آسرا ہے. وہ جنت کا ہے، وہ جنت کا ہے اور جنت ہے اس کی جو نام صحابہ پہ دل سے فدا ہے، جو نام صحابہ پہ دل سے فدا ہے. عزیز و کار لوگوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں دین اسلام کا سرچشمہ منبع وحی الہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. خواہ وہ وحی الہی چاہے قرآن کریم کی صورت میں ہو، سنت رسول اللہ کی صورت میں ہو، یا پھر احادیث رسول اللہ کی صورت میں ہو، اس وحی الہی کو تعلیم کی صورت میں لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت کو منتخب فرمایا. صحابہ کرام کا شریعت اسلام میں خاص مقام ہے. یہ ایک ایسی مقدس جماعت ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عام امت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ایک واسطہ ہے. اس واسطے کے بغیر امت کو نہ قرآن کریم آتا سکتا ہے، نہ قرآن کریم کے وہ مضامین جو قرآن پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان پر چھوڑ دیا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کی ہر چیز حتیٰ کی جان و مال آل اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے میں ان کا سب سے اہم کردار رہا ہے. یہی وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. اور ایک مقام پر ان کی نفس کو نفس مطمئنہ قرار دیا گیا ہے. کسی شاعر نے خوب کہا ہے بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ. حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت صفات صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ. ارے ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ، کلام مقدس برات صحابہ. دین پہنچایا صحابہ نے، دین پہنچایا صحابہ نے. اگر صحابہ کو نکالو تو دین کی اصلیت کی سند نہیں لا سکتے. دین پہنچانے والے صحابہ ہیں، قرآن پہنچانے والے صحابہ ہیں، کلمہ پہنچانے والے صحابہ ہیں، ارے اذان پہنچانے والے صحابہ ہیں. حضرات، صحابہ کرام ہی وہ مقدس اللہ کے محب بندے ہیں جن کی آنکھوں نے جمال جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کیا. صحابہ کرام پاکیزہ دل کے مالک، صدق و تقوی کے مجسمے، وفادار و جانثار کے پیکر، آفتاب نبوت کے روشن چراغ، آسمان نبوت کے درخشندہ ستارے
پیارے تھے، جن کی عبادت و اخلاص کا خود خالق کائنات گواہ، جن کا ثنا خواہ خود رب ذوالجلال ہے، ان سے محبت کرنے کو نبی سے محبت کرنا، ان سے بغض رکھنے کو نبی سے بغض رکھنا قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان حضرات کے ایمان کو ہم مسلمانوں کے لیے معیار و نمونہ قرار دیا۔ اس لیے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت و عظمت نہ صرف ہم مسلمانوں کے ایمان کا حصہ بلکہ تکمیل ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے راہ یاب ہو جاؤ گے۔ اس تفصیل سے یہ بات آشکار ہو گئی کہ صحابہ کرام مشکات النبوت کے عکس جمیل ہیں، خود زبان پیغمبر تھے، انہیں ہدایت کا لقب حاصل ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیان سے یہ بات آشکار ہو گئی کہ صحابہ کرام ہی وہ ہستی ہے جس پر انگلی اٹھانے کا ہرگز حاصل نہیں۔ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو صحابہ پر انگلی اٹھائے، جس کا دل صحابہ کی طرف سے صاف نہیں، وہ شخص ہرگز مسلمان کہلا جانے کا مستحق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے دل کو عظمت صحابہ سے معمور فرمائے، ان کے متعلق ہر قسم کی بدگمانی سے دور رکھے۔ ایک شعر کہہ کر اب آپ سے رخصت کا طالب ہوں کہ مہرو ماہو نجوم سے بڑھ کر، مہرو ماہو نجوم سے بڑھ کر، حشر تک روشنی صحابہ کی، کام آئے فضائے محشر میں، دل میں چاہت جو تھی صحابہ کی، توبہ توبہ کبھی خدا نہ کرے، توبہ توبہ کبھی خدا نہ کرے، الامان دشمنی صحابہ کی، الامان دشمنی صحابہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری فہرست کی 5ویں نمبر پہ ہے شفا خلیق۔ آئیے شفا خلیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کر عطا میری تحریر کو تو روشنی دے۔ لائق صد احترام جناب صدر صاحب، حکم صاحبان، یہاں پر موجود سبھی اساتذہ کرام، آج اس باوقار جلسہ میں میری تقریر کا عنوان ہے صحابہ کرام آسمان نبوت کے درخشاں ستارے۔ معزز سامعین، آج اس محفل میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص فرما لیا ہے، ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے اور اجر عظیم کا اعلان ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، لہٰذا ان کی اقتداء باعث نجات ہے۔ معزز سامعین، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور آخر میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ دین آخری دین ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانیاں پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تحت دامن اور خالی ہے۔ معزز سامعین، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم کو ان کا معلم بنایا، عالم الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، خداوند قدوس نے انہیں انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزہ سنایا۔ قرآن نے ان کی تعریف میں کہیں پر فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون۔ معزز سامعین، صحابہ کرام واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، یہی وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ بنے، یہی وہ صحابہ ہیں جن کو لاش کو فرشتوں نے غسل دیا، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کی خاطر گردنیں کٹوا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے انہیں اصحابی کا نجوم کا مزہ ملا۔ اللہ نے ان کی تعریف کی، قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ آج سے 1400 سال پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم
ہوگی، ان میں سے ہر فرقہ جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ ایسا ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا. یہ وہی فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر گامزن ہوگا. آج دور حاضر میں حضور کی پیشین گوئی بلا ریب صادق ہوئی. کوئی عظمت انبیاء پر حملہ کر رہا ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے تو کوئی قرآن کریم کی تحریف کا قائل ہے. افسوس کا مقام ہے کہ آج بعض ناہنجار عقل سے پیدل صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے دامن عفت کو داغدار کرتے ہیں، ان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. ہے افسوس صحابہ کرام کے فضائل و محاسن انہیں نظر نہیں آتے. کسی نے سچ کہا ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی ہے رات، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا. معزز سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ عرب کے تپتے صحرا اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیے؟ صحابہ نے. فاقوں پر فاقے کس نے کیے؟ صحابہ نے. اسلام کو پروان کس نے چڑھایا؟ صحابہ نے. دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن نے تو انہیں وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کہہ کر انہیں چنندہ اور منتخب بندے قرار دیے، مگر ہم ہیں ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں. صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، ان پر تان و تشنیع کرتے ہیں. رب ذوالجلال کے امتحان کے بعد اور اس کی رضامندی کے بعد صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہمیں خود نہیں پتہ. کسی نے سچ کہا ہے، غیروں کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہتیر بھی. معزز سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کی برائی کرنا ضلالت و گمراہی ہے. چونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، تمام احکامات اور پیغامات حق ہیں. یہ تمام چیزیں ہم تک صحابہ ہی نے لے کر آئی ہیں. لہٰذا جو شخص ان کی ذات کو نشانہ بناتا ہے وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے. معزز سامعین، آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ صحابہ کرام کے تقدس کی حفاظت فرمائیں گے اور تا حیات اسلام کی پاسبانی فرمائیں گے. دعا ہے خالق ارض و سما سارے عالم کے مسلمانوں کے عقیدے کی سلامتی فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کا احترام نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شفا خلیق. ہمارے فہرست میں چھٹا نام ہے ثانیہ فاطمہ. عبد المنان اس کے بعد ریڈی رہیں گے. مائک پہ 6 نمبر پہ ثانیہ فاطمہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حکم صاحبان، معزز سامعین، عزیز طلبہ، السلام علیکم. آج جو ہم نے واقعہ بیان کرنا ہے حضرت سیدنا واخلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا ہے. فرماتے ہیں ہم صحابہ اکرام میں رہائش پذیر تھے، یعنی یہ صحابہ اکرام میں سے تھے. رمضان کا مبارک مہینہ تشریف لے آیا تھا اور ہم نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے. اور جب افطار کا وقت ہوتا تو ایک ایک آدمی آتا اور ہم میں سے ایک ایک کو اپنے ساتھ لے جاتا اور شام کا کھانا کھلاتا. اسی دوران ہم پر ایک ایسی بھی رات آئی کہ افطار کرنے کے لیے کوئی لینے نہیں آیا. ناظرین ذرا غور کریں، صحابہ اکرام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہماری صحابہ اکرام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. مہینہ وہ بھی رمضان کا، صحابہ اکرام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. ناظرین ذرا غور کیجئے کہ ہم افطار گھر کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے پاس اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی لے کے آئے گا اور افطار کرائے گا. ایسی غربت تھی، کہتے کوئی لینے نہیں آیا. چنانچہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنے معاملات کی خبر دی. ہمارے پیارے آقا نے اپنی ازدواج مطہرات کی طرف کہلوایا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس کھانے کو کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی جاندار کھائے. ناظرین ذرا غور کریں کہ صحابہ اکرام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہماری ازدواج مطہرات، ہماری ام المومنین کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، مہینہ وہ بھی رمضان کا. اب کیا ہوا؟ ہمارے پیارے آقا نے صحابہ اکرام میں اعلان فرمایا کہ جمع ہو جاؤ. اور وہ جب جمع ہو گئے تو انہوں نے خوبصورت دعا مانگی، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فانہما بیادک لا یملکہما احد غیرک. اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتے ہیں، بے شک کہ فضل رحمت تیرے ہی قبضے میں ہے اور تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں. چنانچہ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کسی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. جب وہ اندر آیا تو اس کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری اور کچھ روٹیاں تھیں. میرے آقا نے اسے رکھنے کا حکم کر دیا. ہمارے سامنے رکھ دی گئی. بھوک بھی بڑی تھی، ہم نے خوب پیٹ بھر کھانا کھایا. اور اللہ
سامنے رکھ دی گئی. بھوک بھی بڑی تھی, ہم نے خوب پیٹ بھر کھانا کھایا. تو میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اللہ سے اس کے فضل اور رحمت کا سوال کیا تھا. بے شک اللہ نے یہ فضل رحمت ہمارے لیے اکٹھا کر رکھی ہے. ناظرین, یہ ایک واقعہ ہے, لیکن اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں نا تو بڑی غربت اور بڑی تنگی والی زندگی تھی, مگر شکوہ نہیں تھا. آج ہمارے گھروں میں کوئی کھانے کی چیزیں کم پڑ جاتی ہیں تو اس میں شکوے ہیں, شکایات ہیں, دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر غم زدہ ہو جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. ہمارے صحابہ نے, ہمارے نبی کے مبارک گھرانے نے, جس کو دیکھا جائے بظاہر طور پہ بڑی فکر و فاقہ والی زندگی تھی, مگر رضا تھی, خوشی تھی, اللہ کی رضا پر راضی تھے, اور اللہ نے کس کن نعمتوں سے نوازا. ناظرین, اللہ نے انہیں کن کن نعمتوں سے نوازا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں اور قیامت کے بعد ان کا ساتھ, قیامت میں اور جنت میں ان کا ساتھ ہو جائے, تو صبر والے بن جائیے. صبر نہ کیجیے, شکوہ نہ کیجیے. تنگی آ جاتی ہے, کمی آ جاتی ہے کہ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے, کہ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے, کہ نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہاں یقیناً ان لوگوں کے لیے دست ضرور ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے, جن کے دسترخوان بہت وسیع ہیں, اور جو غریب ہیں میں ان کو بھی دست دوں گی. ان سے بھی عرض کروں گی کہ اللہ نے دیا ہے نا تو اللہ صبر کریں, اللہ اس کو آپ کو ضرور نوازے گا, اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. اور جو امیر ہیں میں ان سے بھی دست کروں گی, ان سے بھی عرض کروں گی اللہ نے نوازا ہے, بانٹیے, خوب بانٹیے, ڈھونڈ ڈھونڈ کر بانٹیے. اور بعض لوگ یہ کہتے کہ ہماری زکوٰۃ پوری ہو گئی, ہمیں جو دینا تھا دے دیا. تو میں ان کے لیے بھی ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں. میری حدیث کا مضمون ہے کہ گن گن کے خرچ کیا نہ کرو, کہ گن گن کے خرچ کیا نہ کرو, ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کے عطا فرمائے گا, ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کے عطا فرمائے گا. تو ناظرین, اللہ نے دیا ہے نا, بانٹیے, خوب بانٹیے. ہمارے صحابہ کرام کا سبق بہت خوبصورت ہے, ان کا چبوترا دیکھنے لائق ہے. یہ ہمارے نبی کے روزے انور کے بالکل قریب ہے, اور اتنے بڑے بڑے صحابہ نے اتنی تنگی والی زندگی گزار کر بھی زباں پر شکوہ نہیں آنے دیا. تو میں اور آپ کیوں زباں پر شکوہ لائیں؟ صبر کریں, صبر والے بن جائیے. میرے قرآن میں میرا اللہ فرماتا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. صبر کر لے, رب کا ساتھ ہو جائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اسی پہ میں بات اپنی ختم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ثانیہ فاطمہ. اب ہمارے فہرست میں 7واں نام ہے عبد المنان کا. مائک پہ جناب عبد المنان صاحب, 7 نمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی النبی الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد, قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سامعین کرام, اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو مبعوث کرنے کے بعد دعوت و تبلیغ کے مشن کو استمرار عطا کرنے کے لیے زمانے کی معتبر شخصیتوں کا انتخاب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رکھا, جو آفتاب نبوت کی شعاعوں سے اپنے اخلاق و کردار کو روشن کرتے, جو ظلمت و ضلالت کے ریگزاروں کو نبوی تعلیمات کی آب پاشیوں سے چمنستان رنگوبوں میں تبدیل کر دیتے, جو ہست و بود کی تلخیوں کو رسالت کی گلفشانیوں سے رعنائیوں میں بدل دیتے, اور پھر اشاعت حق اور تبلیغ دین کے جذبے سے دلبریز ہو کر گرداب ضلالت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نور ہدایت سے منور کرنے کی تگودوں میں لگ جاتے. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت کردہ صحابہ کرام وہ مقدس گروہ ہیں جن کی نظیر تاریخ انسانیت پیش کرنے سے قاصر ہے, جنہوں نے آپ سے اصول حیات اور قوانین زیست حاصل کیا تھا, جنہوں نے آپ کے قول و فعل کو اپنے رگ و ریشے میں سرایت کر لیا تھا, جن کا عمل ان کے صدق و صفا کا آئینہ دار ہوتا, جن کے گفتگو نبوت کی ترجمان ہوتی, جن کا تعامل آپ کے اخلاق کی عکاسی کرتا, جن کی بے نیازی ان کی شان ہوتی, جن کا اقدام فتح و نصرت کی دلیل ہوتا, اور جن کے عزودین ان کی عمارت اسلامیہ کا فخر ہوتی. اقبال نے کہا تھا سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں, بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارہ. انہی صفات کی حامل جماعت کو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی نصرت و اعانت کے لیے منتخب کیا تھا, اور ان کے ایمان کو انسانوں کے لیے معیار قرار دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا.
کہ اگر لوگ صحابہ کے جیسا ایمان لے آئیں تو ہدایت یافتہ ہیں. اسی طرح ان کے کمال ایمان کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہی تو حقیقی اور سچے مومن ہیں. اور صحابہ کرام کے منہجی اور فکری درستگی پر مہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یاران مصطفیٰ کی باہمی محبت اور مسلمانوں سے ہمدردی کے جذبے کو یوں بیان کیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جہاں اہل باطل کے خلاف برسر پیکار ہیں وہیں اہل حق سے قلبی وابستگی اور گہری محبت بھی رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ وہ جماعت تھی جس نے ظلم و بربریت کا استحصال کیا، گروہی اور قبائلی عصبیتیں کی بےخکنی کی، کفر و ارتداد کا بائیکاٹ کیا، حق تلفی اور ناانصافی کا سد باب کیا، اور پھر جتنے بھی مظالم اور بغاوتیں تھیں ان کے سر کو کچلا، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دینی تعلیمات اور اسلامی سلطنت کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کیا، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مطہرہ کو بلا واسطہ سننے سمجھنے اور برتنے کا شرف نصیب ہوا، اور جن کے پاس ایمانی غیرت اور پھر دینی بصیرت اور فقہی معرفت تھی. اور وہ تھے کہ ان کا عزم و استقلال اتنا تھا کہ جب کفر و الحاد کی بےخکنی کے ٹھان لیتے تو ایوان قیصر و کسریٰ کو زیر کر کے دم لیتے، اور پھر نبوت کی تکمیل کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت اور دین کی رفعت کے جذبے سے سرشار روبہ منظر یہ جماعت جب دشمنان اسلام کا سامنا کرتی تو انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتی. یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے عہد کر رکھا تھا کہ زمانہ کتنا تغیر پذیر ہو جائے، حالات کتنے ہی دگرگو ہو جائیں، دنیا کتنی ہی ستم ظریفی کرے، زمانے کتنی ہی مخالفت کریں، دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیاں اپنے عروج پر کیوں نہ پہنچ جائیں، لیکن جب تک جسم میں خون کی ادنا سی رمق بھی باقی رہے گی، نبوی مشن کی تکمیل اور دین کے تبلیغ کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر دینے سے دیرک نہیں کریں گے. انہیں عزیز تھی ہر شے سے عزت اسلام، ہمارے پاس فقط رہ گیا خدا کا نام. یہ تھے صحابہ کرام جن کی نظیر اور جن کی مثال پیش کرنے سے تاریخ ازل سے لے کر اور آج تک اور ابد تلک پیش کرنے سے قاصر رہے گی. آفتاب و مہتاب اور انجم و کہکشاں زمانے کے تمام نشیب و فراز کے چشم دید گواہ ہیں، مگر یہ بھی گویا ہیں ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھسا کہیں جسے. یہ وہ تھے جو حقیقی معنی میں نبوت کے درخشاں ستارے کہنے کے حقدار تھے، جن کی تابانیاں دشمنان اسلام کے حوصلوں کو زیر کر دیتی اور مومنین کے لیے سنگ میر کا کام دیتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے عبد المنان. اگلی امیدوار تنزیل فاطمہ. تنزیل فاطمہ مائک پہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل، آج ہمیں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کا عنوان ہے آسمان نبوت کے درخشاں ستارے. حاضرین محفل، یہ ایک بہت اچھا موضوع ہے. ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہمارے رہنما ہیں اور ان کا رتبہ بہت بلند ہے، اور صحابہ اکرام جیسی شخصیتوں کا ہم پر بہت احسان ہے. ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. دین اسلام کا سرچشمہ اور منبع وحی الہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. خواہ یہ وحی الہی قرآن کریم کی صورت میں ہو یا سنت رسول اور احادیث رسول کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وحی الہی اور دین اسلام کو لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام جیسی شخصیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، تعلیم اور تلقین کے لیے منتخب فرمایا. صحابہ اکرام آپ کا اسلام اور شریعت اسلام میں خاص مقام ہے. یہ ایک ایسی مقدس جماعت ہے جو رسول اللہ اور عام امت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ایک واسطہ ہے. اس واسطے کے بغیر امت کو نہ قرآن کریم ہاتھ آ سکتا ہے نہ اس کے وہ مضامین ہاتھ آ سکتے ہیں جس کو قرآن نے رسول اللہ کے بیان پر چھوڑ دیا.
اور نہ ہی رسالت اور اس کی تعلیمات کا کسی کو اس واسطے کے بغیر علم ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام آپ کی تعلیمات کو دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی آل و اولاد اور جان و مال سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اپنی جانیں قربان کر کے دنیا کے طویل و عرض میں آپ کے پیغام کو پھیلانے والے صحابہ اکرام ہی ہیں۔ وہی اس کمال کو پہنچنے والے ہیں کہ جو رضی اللہ عنہم اور رضی اللہ عنہ اور نفس مطمئنہ کے زرین تاج کے حقدار ہیں۔ حضرت صحابہ اکرام ہی وہ قدسی صفات اللہ کے محب بندے ہیں جن کی آنکھوں نے جمال جہاں آرائے محمد کے دیدار کا شرف حاصل کیا، جن کے دل انفاس مسیحائی محمدی میں زندہ ہوئے، جن کے پاؤں میت محمدی میں آبلا ہوئے، جو پاکیزہ دل کے مالک، صدق و تقویہ کے مجسمے، وفاداری اور جانثاری کے پیکر، نبوت سے روشن چراغ، آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے تھے، جن کی عبادت و اخلاص پر خود خالق کائنات گواہ، جن کا نساء خود رب ذوالجلال تھا۔ صحابہ اکرام نبی کی نبوت کے عین گواہ اور نبی صحابہ اکرام کی عظمت کے عین شاہد تھے۔ ان سے محبت کو نبی سے محبت اور ان سے بغض کو نبی سے بغض قرار دیا گیا ہے۔ صحابہ سے عقیدت کو عین ایمان اور ان سے بدگمانی کو کفر اور نفاق شمار کیا گیا ہے۔ جن کی محبت میں لاکھوں اہل سنت کے دل لبریز اور جن کے ذکر و خیر سے کروڑوں اہل سنت کی آنکھیں سرشار رہتی ہیں، ان کا تذکرہ ضرور تذکرہ نگاروں کی نجات کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ اہل سنت اور اہل جماعت کا یہ متفقیہ فیصلہ ہے کہ حضرت صحابہ اکرام سب کے سب عادل اور معیار حق ہیں۔ کسی حدیث کے راویوں میں سے ہر راوی پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن جب بات صحابی تک پہنچ جائے تو ان کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے، ورنہ دین کی بنیاد ہی منہدم ہو جائے گی۔ نہ قرآن کریم پر اعتماد باقی رہ سکتا ہے، نہ دیگر تعلیمات اسلام پر، کیونکہ امت کو جو دین ملا ہے صحابہ کے واسطے ہی ملا ہے۔ صحابہ اساتذہ امت ہیں۔ کسی بھی شخص کو کسی بھی حال میں کسی بھی صحابی کے بارے میں انگلی اٹھانے کا ہرگز حق حاصل نہیں ہے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو صحابہ پر انگلی اٹھائے، جس کا دل صحابی کی طرف سے صاف نہیں۔ ایسا شخص ہرگز مسلمان کہلائے جانے کا مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل کو عظمت صحابہ سے معمور فرمائے اور ان کے متعلق ہر قسم کی بدگمانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ ایک شعر کے ذریعے اپنی تقریر کا خاتمہ کرنا چاہتی ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بے شک ماشاءاللہ، یہ تھی تنزیل فاطمہ۔ اس مقابلے کے اگلے امیدوار محمد معظم خان۔ محمد معظم خان مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اگر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ ہم شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ جناب صدر صاحب، جج صاحبان اور پیارے بچوں، آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کی مغفرت کا اعلان نجر و عظیم ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ ماہرین لکھتے ہیں کہ چاند اور ستاروں میں خود کی روشنی نہیں، ان کی روشنی سورج سے مستفار ہے۔ چاند چونکہ سورج کے محاذ میں ہے اس لیے چاند روشن ہے۔
چاند کے محاذات میں ستارے ہیں، اس لیے ستارے روشن ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ابن عبداللہ تھے۔ جب آپ کے قلب مبارک پر وحی الہی کا نزول ہوا تو آپ ابن عبداللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ آپ کے فیض صحبت کا اثر تھا کہ جو بھی آپ کے قریب آیا وہ مانند ستاروں کے جگمگا اٹھا۔ چنانچہ ارشاد نبوی ناطق ہوا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم و اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہی عکس ہے۔ جب نبی کو ہم ایک بحیثیت معلم دیکھتے ہیں تو آپ کی رجال سازی کو اس درجہ با کمال پاتے ہیں جس کی کوئی نظیر ماضی و حال میں نظر نہیں آتی۔ آئندہ کی تو توقع ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رجال کار تیار کیے جو اپنی خصوصیات و امتیازات کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ صدیق اکبر کی صداقت و امانت، فاروق اعظم کی شان فاروقیت، حضرت عثمان غنی کی حیا اور حضرت علی کی شجاعت کی نظر آسمان دنیا نے نہ کبھی دیکھی ہے اور نہ کبھی دیکھے گی، جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے رضی اللہ عنہم و رضی عنہ کی سند عطا کی گئی ہو۔ محترم حضرات، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے میں عالم انسانیت خالی ہے۔ یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دیں، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ حاضرین کرام، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں۔ صحابہ کرام کو تم خیر امتین کے بلا واسطہ مکاتب ہیں۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ قرآن پاک ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، اور کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ سامعین کرام، حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ملت اسلامیہ کے جہالو، صحابہ واجب اور احترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ خون سے چراغیں دی جلایا صحابہ نے، خون سے چراغیں دی جلایا صحابہ نے، رسم وفا کو خوب نبھایا صحابہ نے، خود کو تو ایک قطرہ پانی مل نہ سکا، خود کو تو ایک قطرہ پانی مل نہ سکا، بدر احد میں خون پلایا صحابہ نے۔ السلام علیکم۔ یہ تھے محمد معظم خان۔ اب آپ کے سامنے نعمان حسین، اگلے امیدوار نعمان حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صدر محترم اور حکم صاحبان اور حاضرین مجلس، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے جنہوں نے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنا خاندان، سب کچھ اللہ کے دین کے سربلندی کے خاطر اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے محبت و اطاعت میں لٹا دیا۔ یہی وہ جماعت ہے جس کے ذریعے اللہ کا سچا دین اس دنیا میں پھیلا۔ اس سرزمین نے انبیاء کرام کے بعد ایسی پاکیزہ جماعت کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لیا تھا. صحابہ کرام سے محبت عین ایمان ہے اور ان کے لیے دعا کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا دین و دنیا کی کامیابی کا ضامن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف اپنی پاکیزہ کتاب کی مختلف آیات میں کی ہے. چنانچہ سورۃ الفتح کی 29ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. تم انہیں دیکھو گے تو کبھی رکوع میں تو کبھی سجدے میں غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کے تلاش میں لگے ہوتے ہیں. ان کی علامتیں سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں میں نمایاں ہے. اس جماعت کی شرافت، بزرگی اور نفوس کی پاکیزگی کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے. چنانچہ سورہ عبس کی آیت بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ کے بارے میں حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام سے راضی ہو گئے اور اپنی رضا کا پروانہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ذریعے دے دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گئے اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے. دین اسلام کے سربلندی کے خاطر صحابہ کرام کے قربانیوں کا مقابلہ نہ ہی کوئی کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے ایک شخص احد پہاڑ کے مثل بھی سونا خرچ کرے گا تو ان کے سیر اور آدھے سیر کو بھی نہ پہنچ سکے گا. ایسی مقدس جماعت کی شان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی مقدس جماعت کی شان میں گستاخی کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین، کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. میں انہیں چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی محبت سے ہم سب کے قلوب کو منور کر دے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بے شک آمین. ماشاءاللہ. یہ تھے نعمان حسین. اگلے امیدوار شیخ عبداللہ اور انظر امام. انشاءاللہ نماز کے بعد ان لوگوں کی تقریر ہوگی. دو مقررین رہ گئے ہیں اس موقع کے لیے. حکم صاحبان اپنی نشستیں سنبھال لیں. بس تھوڑا ہم لوگ تاخیر چل رہے ہیں، ٹرین لیٹ ہو گئی ہم لوگ کی. شیخ عبداللہ آپ ہیں؟ آ جائیے. ہاں آ جائیے، سیدھے آ جائیے، مائک پہ آ جائیے. حکم صاحبان آ گئے ہیں. ان کا کہاں گیا وہ؟ ان کا ٹیبل کہاں گیا؟ سب ٹیبل اٹھا لیا. شیخ عبداللہ آپ کے سامنے شروع کیجئے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أما بعد. حکم صاحبان و معزز مہمانان عظام، آج کی اس مبارک بزم میں میرا موضوع خطابت ہے صحابہ کرام آسمان نبوت کے درخشاں ستارے. قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. حضرات سامعین، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام، دعوت اور نبوی تربیت سے ایسے نیک، صالح اور متقی افراد تیار کیے جو اللہ کی وحدانیت پر سچا ایمان و پختہ یقین رکھتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے، دنیاوی مال و متاع کی ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اپنی ایمانی اور روحانی قوت سے مادیت پر قابو پا لیا تھا. ان کا یہ یقین راسخ تھا کہ یہ دنیا ان کے لیے پیدا کی گئی ہے اور وہ خود آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. وہ تجارت میں سچے اور امین تھے، فقر و فاقے میں عزت نفس اور انسانی شرافت کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پایا. صحابہ کرام ہر حال میں صابر و شاکر تھے، قول و قرار کے پکے تھے، عمل میں خیر خواہی اور ہمدردی کے پیکر تھے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مخلص اور امانت دار تھے، حکومت، اقتدار اور غلبے کی حالت میں رحم دل، متواضع اور ملنسار تھے، اور بیت المال کے بہترین محافظ اور واقف کار خازن تھے. اسی قدسی اور نبوی تربیت یافتہ جماعت کے فضل سے قرن اول میں اسلام پوری دنیا میں پھیلا. لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کا خلاصہ اور عطر ہیں، بلکہ انبیاء اور رسولوں کے بعد پوری نوع انسانی میں سب سے افضل اور برتر ہیں. بلا شبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس کو پروردگار عالم نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا تھا. اور اس پاکیزہ جماعت کے ایک ایک فرد نے پوری دیانت، امانت اور صداقت کے ساتھ اس اہم اور نازک ذمہ داری کو اس طرح انجام دیا کہ اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. اور بقول علامہ اقبال، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. حضرات سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے افراد میں سے ہر ایک آسمان نبوت کا درخشاں ستارہ، نبوت کا شاہکار اور نوع انسانی کے لیے باعث شرف و افتخار ہے. انسانیت کے مرقع میں بلکہ اس پوری کائنات میں پیغمبروں کو چھوڑ کر اس سے زیادہ حسین و جمیل، اس سے زیادہ دلکش و دلاویز تصویر نہیں ملتی جو ان کی زندگی میں نظر آتی ہے. ان کا پختہ یقین، ان کا گہرا علم، ان کا سچا دل، ان کی بے تکلف زندگی، ان کی بے نفسی، ان کی خدا ترسی، ان کی پاک بازی، ان کی پاکیزگی، ان کی سخاوت، ان کی شفقت و رافت، ان کی شجاعت و جلالت، ان کا ذوق عبادت، ان کا شوق شہادت، ان کی شہ سواری، ان کی شب زندہ داری، ان کی سیم و زر سے بے پرواہی، ان کی دنیا سے بے رغبتی، ان کا عدل اور ان کا حسن انتظام دنیا کی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا. حضرات سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو محبت کے اس مقام پر پہنچے کہ اس محبت پر یقین کرنا مشکل، جانثاری کے اس منزل پر پہنچے کہ اس منزل کو سمجھنا مشکل، فکر آخرت کے اس مرتبے تک پہنچے کہ اس مرتبے کا تصور مشکل. بس یہی تو وہ آسمان نبوت کے درخشاں ستارے ہیں جن کے متعلق کہا گیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. لیکن ہماری محرومی کہ ہماری آنکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکی، لیکن احسان ہے ہم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک انداز، ایک ایک کیفیت،
ایک ایک تاثر، ایک ایک عمل اور ایک ایک قول کو اس طرح بیان کیا کہ آپ کے دیدار کی سعادت حاصل ہو گئی. آپ کی دیدار کی قدرت نہ رکھتے ہوئے بھی ہم آپ کے دیدار کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں. اور بس میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں. بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی آگ ان کی. جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ. رضی اللہ عنہم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے شیخ عبداللہ. انظر امام آئے ہیں. چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، قابل قدر حکم صاحبان اور عزیز دوستوں، آج کے اس تقابلی بزم میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا اعلان فرما دیا. حضرات صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا. خود خداوند قدوس نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ دیا اور جگہ جگہ قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی. کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی کامیابی اور کامرانی کی راہ پر گامزن ہیں. محترم دوستوں، صحابہ کون ہیں؟ صحابہ نبی کے محافظ ہیں. صحابہ کون ہیں؟ نبی پر جان نچھاور کرنے والے ہیں. صحابہ کون ہیں؟ نبی پر اپنی اولادیں قربان کرنے والے ہیں. صحابہ نبی پر مال لٹانے والے. صحابہ نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والے. صحابہ نبی کی دعوت پر نماز پڑھنے والے. صحابہ نبی سے ہاتھ ملانے والے. صحابہ نبی کے ہاتھ سے تلوار لے کر دشمن کی گردن اڑانے والے. صحابہ نبی کے گستاخوں کو واصل جہنم کرنے والے. ہاں یہ وہ صحابہ ہیں. وہ صحابہ ابو فقیہ پتلیاں توڑوا کر صحابی بنتے ہیں. حضرت بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر صحابی بنتے ہیں. حضرت خباب کمر کی چربی سے آگ کے انگارے بجھا کر صحابی بنتے ہیں. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا. یہی وہ صحابہ ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا. یہی وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی. یہی وہ صحابہ ہیں جن کو خود خالق کائنات نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا کیا. یہی وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے ایک کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. وہ چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. محترم دوستوں اور بزرگوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو اور سیرت پر صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا ہے. آئیے میں آپ کو ان کی چند جھلکیاں دکھلاتا ہوں. میرا پیغمبر صادق ہے، صداقت کا نہر منیر ہے. اس صداقت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر عادل ہے، عدالت کا بادشاہ ہے. اس عدالت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو فاروق اعظم کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر سخی ہے، سخاوت کا شہزادہ ہے. اس سخاوت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو عثمان غنی کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر بہادر ہے، شجاعت مند ہے، شجاعت کا تاجدار ہے. اس شجاعت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو حیدر کرار کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر راتوں کو جاگنے والا ہے. اس صفت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو ابو ذر غفاری کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر نبی الملاحم ہے. اس صفت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو تمام صحابہ کو دیکھ لیجئے. محترم دوستوں، آج وہ لوگ کان کھول کر سن لیں جو لوگ صحابہ کرام پر تبرے کستے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا: فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض يبغضهم. جس نے
صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سے محبت در حقیقت اللہ کے نبی سے محبت ہے، لہذا جو لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں گے وہ اپنا انجام سوچ لیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان نادانوں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان نادانوں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انظر امام، ابھی آپ یہ تقریری مقابلہ سماعت فرما رہے تھے، موضوع تھا صحابہ کرام آسمان نبوت کے درخشاں ستارے، سینئر گروپ۔ ابھی تھوڑا آپ لوگ وقت لیں گے، کیلکولیشن ہوگا، اس کے بعد ڈکلیئر کیا جائے گا کون فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نمبر پہ۔ تیسرا انعام پایا ہے عبد المنان نے۔ عبد المنان تیسرے انعام کے مستحق ہیں، یہاں تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے سامنے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ عبد المنان میری آواز سن رہے ہیں تو آگے آ جائیں۔ سیکنڈ پرائز گوز ٹو اریب عرفان خان۔ اریب عرفان خان یہاں سامنے آ جائیے۔ اور فرسٹ انعام جاتا ہے شیخ عبداللہ۔ آئیے، بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ ہم کو لگ رہا ہے کہ پچھلے سال بھی یہی ترتیب شاید تھی۔ شیخ عبداللہ ایسا ہی تھا، پچھلے سال بھی فرسٹ تھے آپ، اور اریب عرفان خان شاید پچھلے سال بھی سیکنڈ تھے، ہیں اریب؟ میری یادداشت الحمدللہ صحیح ہے۔ ہیں فوٹو کھینچوا لیجیے۔ ارے بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔